الفرج. اب ہم دعوت دیتے ہیں مولانا ابوالقاسم رضوی کو کہ وہ آ کے اسپیچ پیش کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الفرج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس پر دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایمان ہے. قرآن کے ایک ایک حرف پر ایمان ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان ہے. اس آیہ کریمہ میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تم ظالموں کے مددگار نہ بننا. فتمسکم النار، اور اگر تم نے ایسا کیا تو جہنم کی آگ تمہیں آ دبوچ لے گی. آج ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمارے لیے بھی شرم کا مقام ہے، پاکستانی حکومت کے لیے بھی شرم کا مقام ہے. اس لیے کہ دیار غیر میں ہم آج احتجاج کے لیے سراپا احتجاج بن کر یہاں آئے ہیں. پاکستان کہ جس کا یہ نظریہ تھا کہ ایک مسلم ریاست بنے گی جہاں امن ہوگا، سکون ہوگا، عزت ہوگی، شرافت ہوگی، علم ہوگا، احترام ہوگا، حقوق ہوں گے، یہ تمام چیزوں کا تصور کیا تھا. لیکن وہ سارے تصور رفتہ رفتہ ختم کیے جا رہے ہیں. گلشن کا تصور کیا تھا لیکن قبرستان حصے میں آیا. علم کا تصور کیا تھا لیکن ملک میں جہالت کی سوغات تقسیم کی جا رہی ہے. امن کا تصور کیا تھا، دہشت گردی اور بربریت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے. ہم نے تصور کیا تھا اس اسلام کا کہ جس اسلام کے لیے سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. مگر اللہ اکبر، دوسرا مسلمان پاکستان میں قطعی طور پہ محفوظ نہیں ہے. یہ وہ مسلمان ہے جس نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، یہ وہ مسلمان ہے جس نے پاکستان کو بنایا، یہ وہ مسلمان ہے جس نے پاکستان کے لیے قربانی دی، یہ وہ مسلمان ہے جس نے پاکستان کے لیے اپنا مال دیا، یہ وہ مسلمان ہے جس نے پاکستان کے لیے اپنا جو کچھ تھا وہ لٹا دیا. لیکن یہ سوچ کے لٹایا تھا کہ ٹھیک ہے آنے والا دور اچھا آئے گا، ایک اچھے دور کا انتظار کر رہے تھے. لیکن کیسا دور کہ دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، ہم کس کو اپنا وکیل بنائیں. عزیزو، میرے جوانوں نے، میرے بچوں نے نعرہ لگایا ہمیں شکایت پاکستان کی حکومت سے ہے، ہمیں شکایت صدر مملکت سے ہے، ہمیں شکایت
شکایت وزیر اعظم سے ہے، ہمیں شکایت وزیر داخلہ سے ہے، ہمیں شکایت چیف جسٹس سے ہے، اس چیف جسٹس سے کہ جس کے سلسلے میں دنیا میں یہ تاثر قائم ہو گیا تھا کہ وہ عدل مزاج ہے، جس کے لیے یہ تصور قائم ہو گیا تھا کہ وہ عدالت کے لیے بولنے والا ہے، ناانصافی کے خلاف بولنے والا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اندازہ ہوا پچھلے عرصے کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملات پر از خود نوٹس لینے والا کراچی میں کیا ہوتا ہے اس پر نوٹس نہیں لے رہا ہے، پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے اس پر نوٹس نہیں لے رہا ہے، کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے اس پر نوٹس نہیں لے رہا ہے۔ عزیزوں، پاکستان بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں علم ہو، عزت ہو، شرافت ہو، لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہر مسلمان، ہر پاکستانی اسی امید کے ساتھ یہ خواب سجائے تھے، لیکن تعبیر کتنی عبرتناک ہے، تعبیر کتنی وحشتناک ہے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی سے لے کے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے لے کے پارا چنار تک، پارا چنار سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے پشاور تک، پاکستان کے جس خطے میں خون بہایا جا رہا ہے، کس کا بہایا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے لسانی فساد ہے، کہا جا رہا ہے نسلی فساد ہے، کہا جا رہا ہے اس عنوان سے ہے، اس عنوان سے ہے۔ لیکن جب ہم گنتے ہیں، جب معلوم کرتے ہیں تو شہید ہونے والا یہ شیعہ ہے۔ آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ کب تک ٹارگٹ کلنگ ختم ہوگی؟ محفوظ کوئی جگہ نہیں رہی۔ ہم سمجھ رہے تھے ایک دو واقعے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے ایک جملہ سنا تھا، اکثر محاورتاً لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جنگل راج ہے، لیکن ہاں عزیزو، جنگل میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ شیر کا شکار کرتا ہو، بھیڑیا بھیڑیے کو کھاتا ہو، لومڑی کا شکار کرتی ہو۔ لیکن یہ کیسا پاکستان ہے جہاں انسان کو قتل کر رہا ہے، جہاں مسلمان کو شہید کر رہا ہے، جہاں نمازی اپنے آپ کو کہنے والا مسجدوں میں دھماکے کر رہا ہے، اذاخانوں کو تباہ کر رہا ہے، جلوس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ عزیزو، میں کہوں گا حکومت پاکستان سے، حکومت پاکستان کے نمائندے سفیر سے کہوں گا، عزیزو آپ انتہائی محترم ہیں، ہم اپنی آواز آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، ہم اپنا پیغام آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اپنی شکایت آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ عزیزو، ہم اگر یہ امید لے کر آئے ہیں، ہم نے اتنا فاصلہ طے کر لیا ہے، آپ یہ تھوڑا سا فاصلہ طے نہیں کر پاتے۔ آپ سے امید یہ رکھتے تھے آپ آئیں گے، ہماری بات سنیں گے، ہماری بات کو سننے کے بعد ہماری بات وہاں پہنچائیں گے، اور بات وہاں پہنچا کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ کچھ مثبت فیصلے ہوں گے۔ مایوس نہ کیجئے گا، نا امید نہ کیجئے گا، اس لیے کیونکہ آپ کی شرعی ذمہ داری بھی ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ آج دنیا جاگ چکی ہے، دنیا بیدار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آس پاس میں دوسری قومیں بھی ہیں، آس پاس میں دوسرے ممالک بھی ہیں، آس پاس میں دوسرے ممالک کی ایمبیسیاں بھی ہیں۔ کیا ان کے باہر بھی اس طرح احتجاج ہو رہا ہے؟ ان کے باہر بھی اس طرح لوگ کھڑے ہیں؟ ان کے باہر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا خون خرابہ ہو رہا ہے؟ ہمیں شرم آتی ہے جب ٹی وی کھولتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے جب اخبار پڑھتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے جب ریڈیو کھولتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے جب بازار میں جاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے جب ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے جب کالج میں جاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے جب دفتروں میں جاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ کیوں شرم آتی ہے؟ کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستانی ہیں۔ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، تمدن کا تصور اسلام نے پیش کیا، شرافت کا تصور اسلام نے پیش کیا، امن کا تصور اسلام نے پیش کیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ پاکستان میں کسی ایک جگہ پہ نہیں، مسجد محفوظ نہیں، امام بارگاہیں محفوظ نہیں، عزاخانے محفوظ نہیں، دواخانے محفوظ نہیں، شفاخانے محفوظ نہیں، قبرستان محفوظ نہیں۔ کیا آپ دیکھیں گے، اندازہ لگائیں کہ قبرستان میں تشییع جنازہ ہو، دھماکہ کر کے مار دیا جائے، نماز جمعہ ہو، دھماکہ کر کے مار دیا جائے، جلوس ہو، دھماکہ کر کے مار دیا جائے۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یاد رکھیے گا، حکومت جب چاہتی ہے تو کنٹرول کر لیتی ہے، جب نہیں چاہتی ہے تو کنٹرول نہیں کرتی ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں، اگر حکومت مخلص ہو، اگر حکومت ذمہ دار ہو، اور یاد رکھیے گا اگر صلاحیت نہیں ہو تو ہونا یہ چاہیے اقتدار چھوڑ دیا جائے، ذمہ داروں کے حوالے کیا جائے۔ اسلامی ریاست اس ریاست
ریاست کو کہتے ہیں جس ریاست کے اندر مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی محفوظ ہو، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا گھر، اس کی املاک. لیکن پاکستان میں نہ گھر محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہے، نہ اولاد محفوظ ہے، نہ والدین محفوظ ہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے. آپ کیوں نہیں محسوس کرتے اس درد کو؟ شاید درد کے لیے دل کا ہونا بھی ضروری ہے، شاید درد کے لیے انسانی صفات کا ہونا بھی ضروری ہے. ہاں آپ نے اپنے گھروں میں یتیم بچے نہیں دیکھے ہیں، آپ نے اپنے گھروں میں بیوائیں نہیں دیکھی ہیں، آپ کے گھروں سے لاشیں نہیں نکلے ہیں، آپ نے اپنے عزیزوں کو غسل نہیں دیا ہے، آپ نے اپنے عزیزوں کو کفن نہیں دیا، آپ نے ایک لاش کے بعد دوسری لاش نہیں اڑائی ہے، آپ نے ایک کاندھے کے بعد دوسرا کاندھا نہیں دیا. ارے پچھلے 65 سال سے کاندھے پہ کاندھے دیتے آ رہے ہیں، جنازے پہ جنازے اٹھاتے آ رہے ہیں. ارے کب تک کاندھے اٹھا دیتے رہیں گے؟ کب تک غسل دیتے رہیں گے؟ کب تک کفن دیتے رہیں گے؟ کیا اس پاکستان میں یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری رہے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں یہ قتل رک جائے، یہ سفاکیت رک جائے، یہ ظلم رک جائے، یہ دہشت رک جائے. حکومت بول ذرا، یہ کس کا لہو لے کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا، یہ کس کا لہو یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا. سپاہ صحابہ مردہ آباد، سپاہ صحابہ مردہ آباد، لشکر جنگی مردہ آباد، لشکر جنگی مردہ آباد، طالبان طالبان مردہ آباد. طالبان طالبان Terrorist, terrorist. No more, no more, Shia killing no more. no more, no more, Shia killing no more. no more, no more. Shia killing no more. Stand strong, Shia killing. stand strong, Shia killing. stand strong. Shia killing. محمد واہل بیت محمد صلوات. ظلم کے ساتھ نہ کوئی ملک رہ پاتا ہے، نہ کوئی مملکت رہ پاتی ہے. ظلم کے ساتھ نہ کوئی حاکم رہ پاتا ہے، نہ حکومت رہ پاتی ہے. یاد رکھیے گا یہ سفر جاری رہے گا، لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. تاریخ کے قبرستان میں آپ کا کیا حشر ہوگا آپ اندازہ لگائیں. میں آپ سے کہتا چلوں، ہم تو اس اسلام کی تاریخ کو جانتے ہیں جہاں ایک جنگ کے موقع پر چند زخمی زمین پر گرے ہوئے ہیں، ایک سکا ہاتھ میں پانی لیے ہوئے بڑھتا ایک زخمی کے پاس، خون بہ چکا ہے، زخمی ہے، آخری چند سانسیں ہیں، شہید ہونے کو ہے. ہم اس اخوت کو چاہتے ہیں، ہم اس محبت کو چاہتے ہیں، ہم اس بھائی چارہ کو چاہتے ہیں، ہم اسلامی برادری کو چاہتے ہیں. ایک مرتبہ پانی لے کر ایک شخص کوزے میں بڑھتا ہے، زخمی سے کہتا ہے میرے بھائی تمہارا خون بہ گیا ہے، ارے تم زخمی ہو، تمہیں پانی کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے میرے دوسرے بھائی کو اس کی ضرورت ہے. دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تیسرے کو دے دو. تیسرے کے پاس پہنچا تو تیسرے نے کہا چوتھے کو دے دو. جب چوتھے کے پاس پہنچا کہا میرے پہلے بھائی کے پاس دے دو. آپ اندازہ لگائیے جب وہ سکا پہنچا پہلا شہید ہو چکا تھا، پانی لے کے دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرا شہید ہو چکا تھا. دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس پہنچا، تیسرا شہید ہو چکا تھا. تیسرے کے بعد چوتھے کے پاس پہنچا، چوتھا شہید ہو گیا تھا. سکا آ کے سرکار ختمی مرتبت سے دستبستہ درخواست کرتا یا رسول اللہ میں پانی لے کے گیا تھا، میرے یہ چاروں بھائی شہید ہو گئے. تو رسول نے فرمایا انہوں نے زخم اسلام کے نام پر کھائے تھے، شہادت اخوت کے نام پر دی ہے. اللہ اکبر. جب یہ اسلامی تاریخ ہے تو میں پاکستان کے بھائیوں سے کہوں گا قرآن کا عقیدہ رکھنے والے، توحید کو ماننے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، اے میرے بھائیوں اب تو خون خرابہ بند کر دو، اب ظلم بند کر دو، اب بربریت بند کر دو. دکانیں ہماری جلتی ہیں، گھر ہمارے جلتے ہیں، بچے ہمارے قتل کیے جاتے ہیں. ہاں عزیزو ہم تو پہلے دیکھتے تھے سال میں 1-2 دن، اب تو 365 دن ہے. ہم کہاں جائیں، کس جگہ جائیں؟ کیا پاکستان اسی لیے بنایا تھا؟ ارے منزل انہیں ملی، نیرنگی سیاست دورہ نہ پوچھی، نیرنگی سیاست دورہ نہ پوچھی. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. ہم آئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. احتجاج ہمارا اخلاقی حق ہے، ہمارا شرعی حق ہے، ہمارا انسانی حق ہے. ہم سراپا احتجاج ہے. ہم کہہ رہے ہیں احتجاج 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 احتجاج.
آواز لگائیں آپ نعرہ لگائیں۔ احتجاج 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 احتجاج